میں کوئل میرا باغ مدینہ، صلی علی میری کو نواسہ رسول کا قافلہ سفر کی صعوبتیں برداشت کرتا ہوا بالآخر مکہ معظمہ پہنچ گیا۔ اہلیان مکہ معظمہ کو آپ کی تشریف آوری کا پتہ چلا تو ہر شخص کے چہرے پر مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ جیسے جیسے لوگوں کو آپ کی آمد کی اطلاع ہوتی گئی، گروہ در گروہ آپ کی زیارت کے لیے آنا شروع ہو گئے۔ ان دنوں مکہ معظمہ کے گورنر سعید بن عاص تھے۔ اگرچہ آپ یزید ہی کی طرف سے حاکم تھے اور خاندان بنو امیہ کے فرد تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کا بے حد احترام کرتے تھے۔ اسی لیے سوائے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مصروفیات پر نگاہ رکھنے کے کسی بھی امر میں مزاحمت نہ کرتے، اور نہ ہی انہوں نے آپ کو بیعت یزید پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ معظمہ تشریف لائے ہوئے ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ تمام مملکت اسلامیہ میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ نواسہ رسول مدینہ منورہ کی سکونت کو چھوڑ کر مکہ معظمہ میں رہائش پذیر ہو گئے ہیں۔ اس امر کی اطلاع کوفہ والوں کو بھی ہو گئی، چنانچہ رؤسائے کوفہ نے ایک مجلس مشاورت قائم کرنے کے بعد فیصلہ کیا جس طرح بھی ہو سکے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں بلا کر یزید کی بد کرداریوں اور بد اعمالیوں کا محاسبہ کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اس مشورہ کو عملی جامہ پہناتے ہوئے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تمام کوفے والوں کی طرف سے متفقہ طور پر ایک عریضہ تحریر کیا، جس میں بتایا گیا کہ ہم لوگ پہلے ہی یزید کی بد کرداریوں کے خلاف اس کی بیعت کا قلاوہ گردنوں سے اتار چکے ہیں، اس سے اظہار بیزاری کر چکے ہیں، اور یہاں آپ کی تشریف آوری سے قبل ہی آپ کو اپنا امام اور والی تصور کرتے ہیں۔ ابھی زیر غور ہی تھا کہ اہل کوفہ کے خطوط کا تانتا بن گیا، جس کا مضمون کچھ اس طرح ہوتا: یا امام، ہم یزید سے اظہار بریت کر چکے ہیں، اس لیے آپ جب تک ہمیں داخل بیعت نہ فرمائیں گے ہماری حالت شتر مہار کی سی رہے گی۔ یزید کی برائیاں آپ سے بھی پوشیدہ نہیں ہوں گی، وہ ہرگز مسلمانوں کا خلیفہ کہلانے کا مستحق نہیں، وہ کھلم کھلا حدود شریعہ کو توڑ رہا ہے، محرمات کو حلال سمجھتا ہے، تارک نماز اور دائم الخمر ہے۔ اس کی حرکات کا محاسبہ آپ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ ہم سب آپ کے غلام ہیں اور یزید کو کسی صورت میں بھی پسند نہیں کرتے۔ عوام کے دلوں میں یزید سے نفرت کا لاوا پک چکا ہے اور صرف آپ ہی کا انتظار ہے۔ اختلاف روایات کے ساتھ کوفہ والوں کے اس قسم کے 150-200 خطوط جمع ہو گئے تو امام علی مقام نے اپنے احباب سے مشورہ کیا تو طے پایا کہ سب سے پہلے کوئی دوسرا شخص جا کر وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر خط لکھے، بعد ازاں جو بھی مناسب ہو اس پر عملی اقدام اٹھایا جائے۔ چنانچہ فیصلہ کیا گیا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ تشریف لے جانا چاہیے، وہاں کے حالات سے مکمل طور پر آگاہ کریں۔ جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے قرعہ فال اپنے نام نکلتا دیکھا تو نہایت مسرت کا اظہار کرتے ہوئے اسی وقت رخت سفر باندھ لیا۔ اپنی صاحبزادی حضرت سکینہ بنت مسلم کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیا اور اپنے دونوں بچوں ابراہیم اور محمد کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ سفر اگرچہ نہایت دشوار تھا مگر تعمیل حکم امام میں حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر شرسار تھے کہ تمام تر صعوبتوں کو ہنسی خوشی برداشت کرتے ہوئے مع صاحبزاد
عبادگان کے کوفہ میں پہنچ گئے۔ کوفہ والوں نے آپ کا والہانہ استقبال کیا اور آپ کو رئیس کوفہ مختار ثقفی کے مکان پر ٹھہرایا گیا۔ کوفہ میں آپ کی آمد کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور کوفہ کے تمام مرد و زن والہانہ طور پر آپ کی زیارت کو آنا شروع ہو گئے۔ لوگوں کے استفطار پر آپ نے فرمایا کہ شہزادہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت جلد ہی تشریف لانے والے ہیں۔ مجھے انہوں نے اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے تاکہ یہاں کے تمام حالات و قائف سے آگاہی حاصل کرنے کے بعد اپنی طرف سے عریضہ لکھوں، جس کی روشنی میں آپ فیصلہ فرمائیں گے کہ یہاں آئیں یا نہ آئیں۔ رؤسائے کوفہ نے اسی وقت شہر بھر میں اعلان عام کرایا کہ جگر گوشہ بطول شہزادہ رسول امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرستادہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نائب کی حیثیت سے یہاں تشریف لائے ہیں، اسی لیے تمام لوگ آپ کے دست حق پرست پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کریں۔ چنانچہ چند لمحات کے بعد ہی لوگوں کی ایک زبردست ہجوم کی شکل میں مختار ثقفی کے گھر آنا شروع ہو گئے اور پہلے ہی روز لوگوں نے جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر 12,000 اور پھر دوسرے دن اس کی تعداد 40,000 پہنچ گئی۔ یہ سلسلہ بھی جاری تھا کہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کوفہ کی اس الفت و محبت کا مشاہدہ کرتے ہی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ یا امام حسین، اہل کوفہ تمام ہی آپ کے محب اور غلام ہیں اور اکثریت نے آپ کے نام پر بیعت کر لی ہے، اس لیے آپ یہاں جلد ہی تشریف لا کر اپنے جمال جہاں آرا سے ان لوگوں کو مستفیض فرمائیں۔ یہ خط امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج دیا گیا۔ حضرات محترم، کوفہ میں رہنے والوں میں سے کچھ لوگ یزید کے لیے جاسوسی کے فرائض بھی انجام دیتے تھے۔ ان یزید کے نمک خواروں نے کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں یہاں یزید کی بادشاہت کے خلاف لوگ امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار ہو رہا ہے۔ اے گورنر کوفہ، اگر آپ کی خاموشی اور آپ کی لا تعلقی کا یہی حال رہا تو ان قریب نہ ہی یہاں یزید کی بادشاہت قائم رہے گی اور نہ ہی آپ کی گورنری۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تمہارے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ان یزیدیوں نے کہا کہ جو لوگ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں آپ انہیں پوری طاقت سے منع کریں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جو گورنری اہل بیت کے ساتھ بغض و عناد رکھنے میں ملے مجھے اس کی ہرگز حاجت نہیں۔ یزیدیوں نے صورتحال سے یزید کو آگاہ کرنے کے لیے ایک وفد دمشق کی طرف روانہ کر دیا۔ یزید پلید نے اپنے ایک یہودی وزیر سرجون سے مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ کوفہ میں نعمان بن بشیر کو معزول کر کے ابن زیاد کو گورنر مقرر کیا جائے۔ چنانچہ ابن زیاد کو ایک خط لکھا گیا کہ بصرہ میں اپنا قائم مقام مقرر کر کے فوراً کوفہ جاؤ اور وہاں سے جس طرح بھی ہو سکے بغاوت کو کچل کر رکھ دو۔ ابن زیاد بدنہاد یزید پلید کا حکم نامہ پاتے ہی کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ شخص بڑا مکار اور عیار تھا۔ اس نے حجاجی لباس پہنا اور رات کے وقت کوفہ میں اس راستہ سے داخل ہوا جہاں لوگ بیٹھ کر امام علی مقام امام حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کیا کرتے تھے۔ یہ مکار جب اس راستے سے حجاجی لباس پہنے اور چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے گزرا تو لوگ خوشی سے جھوم اٹھے کہ امام حسین تشریف لے آئے ہیں۔ یہ خبیث سیدھا دارالامارات گورنر ہاؤس پہنچا اور نعمان بن بشیر کو یزید کا حکم نامہ دکھا کر معزول کر دیا اور خود کوفے کی گورنری کا عہدہ سنبھال لیا۔ صبح ہوئی تو اہل کوفہ کو بلا کر ابن زیاد نے تقریر کی، اے کوفہ والو، آج سے میں تمہارا گورنر ہوں اور میرا یہ اعلان سن لو کہ اگر تم نے امام مسلم کے ساتھ بیعت رکھی یا امام حسین کی محبت و عقیدت کا دعویٰ کیا تو تمہارے گھروں کو لوٹ لیا جائے گا اور تمہاری جائیدادوں کو ضبط کر لیا جائے گا، تمہارے سر کاٹ دیے جائیں گے۔ ابن زیاد کی اس وحشتناک تقریر نے کوفیوں کے دلوں کو بدل دیا۔ تمام کوفیوں نے بیعت توڑنا شروع کر دی۔ پھر ابن زیاد نے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا سراغ لگوایا تو پتہ چلا کہ آپ حضرت ہانی کے گھر سکونت پذیر ہیں۔ اس بدنہاد نے حضرت ہانی کو اپنے دربار میں طلب کیا اور کہنے لگا، اے ہانی، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ امام مسلم تمہارے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں، جلدی سے انہیں ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اپنے مہمان کو تیرے حوالے کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں۔ آخر ابن زیاد نے حضرت ہانی کو محبت اہل بیت کی وجہ سے اذیتیں دے دے کر شہید کرا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام مسلم کو اپنے میزبان کی شہادت کا علم ہوا تو گھر سے باہر تشریف لائے اور کوفے والوں کو جمع فرما کر ان کو غیرت دلائی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایک دم تم بے بس ہو کر رہ گئے۔ آپ کی اس تقریر کے بعد پھر کوفی آپ کے ساتھ ہو گئے۔ لیکن ابن زیاد نے پھر امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دینے والوں کو ڈرایا اور دھمکایا، جس کی وجہ سے شام تک تمام کوفی آپ کا ساتھ چھوڑ گئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے دو شہزادوں کے سوا کوئی باقی نہ رہا۔ پھر آپ نے دونوں شہزادوں کو کوفہ کے قاضی القضاء شری کے حوالے کیا اور فرمایا، میری جان کی خیر ہے مگر میرے ان پھولوں کو کسی نہ کسی طرح سے مدینہ پہنچا دینا۔ پھر آپ وہاں سے چل دیے۔ چلتے چلتے رات ہو گئی۔ ہر کوفی اپنا اپنا دروازہ بند کر کے محو خواب ہو چکا تھا۔ اسی اسنا میں آپ نے ایک دروازہ کھولا۔ آپ نے ایک دروازہ کھلا دیکھا، اس دروازے میں ایک ضعیفہ اس طرح بیٹھی ہوئی تھی کہ جیسے اس کو کسی کا انتظار ہو۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دروازے کے قریب جا کر رک گئے۔ اس بوڑھی عورت سے پانی طلب فرمایا۔ اس بوڑھی ضعیفہ نے، جس کا نام توعا تھا، پوچھا، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، اماں جان، میں مسلم بن عقیل ہوں۔ توعا نے دست بستہ عرض کی، حضور آئیے، تشریف لائیے، میرے گھر میں آرام فرمائیے۔ چنانچہ آپ اس کے گھر ٹھہر گئے۔ رات گزرتی جا رہی ہے اور آپ یاد خدا میں مصروف ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد اس جنتی ماں کا جہنمی بیٹا بھی گھر آ پہنچا۔ ماں نے اپنے مہمان کا ذکر اپنے بیٹے سے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان ہوا کہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے گھر میں جلوہ افروز ہوئے ہیں۔ ماں سے یہ سننا ہی تھا کہ وہ شقی دل ہی دل میں خوش ہوا کہ کیوں نہ ابن زیاد کو امام مسلم کی اطلاع دے کر انعام حاصل کیا جائے۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی یہ شقی القلب اٹھا اور ابن زیاد کو امام مسلم کی خبر دے آیا۔ ابن زیاد نے 500 سپاہیوں کو امام مسلم کی گرفتاری کے لیے بھیجا اور انہوں نے علی الصباح توعا کے مکان کو گھیرے میں لے لیا۔ محمدی شیر کو صورت حال کا علم ہوا تو آپ مکان سے باہر تشریف لائے اور یزیدی سپاہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم ہی تو وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں سینکڑوں خطوط لکھے اور کئی قاصد بھیجے اور پھر ہم تمہارے پاس آئے، تم نے ہماری بیعت کی اور آج تم ہمارے ہی خون کے پیاسے ہو گئے ہو۔ آپ کی اس تقریر پرتاثیر کے جواب میں ان ظالموں نے آپ پر
تیروں کی بارش شروع کر دی، آپ کا جسم اطہر چھلنی کر دیا، کسی نے تلوار کا وار کیا، کسی نے نیزے کی انی لگائی، مگر قربان جاؤ آپ کے حوصلہ و صبر و استقامت پر، اور فدا ہو جاؤ آپ کی ہمت و شجاعت پر۔ آپ نے باوجود تنہا ہونے کے ان باطل پرستوں کا جواں مردی سے مقابلہ کیا، بالآخر آپ لڑتے لڑتے فرش زمین پر گر گئے۔ انہوں نے اٹھایا اور زخمی شیر کو ابن زیاد بدنہاد کے دربار میں پیش کر دیا۔ ابن زیاد نے امام مسلم کو دیکھ کر امام مسلم کو دیکھا تو کہا اب بھی وقت ہے یزید کی بیعت کر لیں تاکہ آپ کی زندگی بچ جائے، مگر محمدی شیر نے بڑی جرأت و ہمت کے ساتھ انکار کر دیا۔ آپ کے مسلسل انکار سے مشتعل ہو کر ظالم نے جلادوں کو حکم دیا کہ انہیں دارالامارات کی چھت پر لے جا کر شہید کر دیا جائے اور آپ کی نعش کو اوپر سے زمین پر پھینک دیا جائے۔ چنانچہ جلاد آپ کو دارالامارات کی چھت پر لے گئے۔ جلادوں نے آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا مجھے شہید کرنے سے پہلے میری چند وصیتیں سن لو۔ پہلی یہ کہ میں نے فلاں شخص کا قرض دینا ہے، میری زرع بیچ کر قرض ادا کر دینا۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ میں نے اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا ہے کہ کوفہ تشریف لے آئیں، انہیں اطلاع کر دینا کہ ہاں تشریف نہ لائیں۔ تیسری وصیت یہ ہے کہ میرے شہید ہو جانے پر میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، ان پر رحم کرنا، انہیں بحفاظت مدینۃ الرسول پہنچا دینا۔ جب آپ وصیتیں کر چکے تو ایک شقی القلب نے تلوار کا وار کیا اور آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ شہادت حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد منادی کرا دی گئی۔ جو شخص امام مسلم کے بچوں کو شہادت حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد منادی کرا دی گئی، جو شخص امام مسلم کے بچوں کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو شاہی خزانے سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ کئی کوفی انعام کے لالچ میں ان بچوں کی تلاش میں نکل پڑے۔ قاضی شریح جس کے پاس چمنستان رسالت کے دونوں پھول تھے، جب قاضی کو امام مسلم کی شہادت کی خبر ہوئی تو ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ دونوں بچوں کو کلاوے میں لے لیا۔ شہزادگان نے قاضی کو روتے دیکھا تو پوچھا بابا ہم تمہاری طرف دیکھ کر کیوں رو رہے ہو؟ کہیں ہم یتیم تو نہیں ہو گئے؟ کیا ہمارے سر سے سایہ پدری اٹھ چکا ہے؟ کیا ہم لاوارث ہو گئے ہیں؟ ہمارے ابا جان تو خیریت سے ہیں، ہماری آنکھیں انہیں دیکھنے کو ترس رہی ہیں۔ بچوں کی اس معصومانہ گفتگو نے قاضی کے دل کو ہلا دیا، تابِ ضبط نہ رہی، خون کے آنسو بہا کر عرض کرنے لگا جانے پدر تمہارے سر کا سایہ اٹھ چکا ہے، تم یتیم ہو چکے ہو، ظالموں نے تمہارے ابو جان کو شہید کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی دونوں ایک دوسرے سے بغل گیر ہو کر اپنی بے کسی اور بے بسی پر اس قدر روئے کہ ملائکہ میں بھی خلبلی مچ گئی، حوران بہشتی کے دل لرز گئے۔ قاضی نے دونوں بچوں کو سینے سے لگایا اور کہا اے بیٹو یہ رونے کا وقت نہیں، اس لیے کہ ابن زیاد نے تمہاری تلاش میں اپنے آدمی چھوڑ رکھے ہیں، وہ تمہاری آہو فغاں سن کر تمہیں پکڑ کر لے جائیں۔ بچے خاموش ہو گئے۔ اسی شام بیرون دروازہ عراقین سے ایک کارواں مدینہ منورہ جانے والا تھا۔ قاضی نے اپنے بیٹے اسد کو بلایا اور کہا آج شام ان دونوں شہزادوں کو بیرون دروازہ عراقین لے جانا اور ان دونوں کو کسی نیک طینت محب اہل بیت کے سپرد کرانا تاکہ یہ دونوں مدینۃ الرسول پہنچ جائیں۔ اسد شام کو دونوں شہزادوں کو ساتھ لے کر دروازہ عراقین پر آیا، مگر قسمت دیکھیے کہ وہ قافلہ ان کے پہنچنے سے پہلے ہی کوچ کر چکا تھا۔ گرد قافلہ ان کے پہنچنے سے پہلے
دور سے نظر آ رہی تھی۔ اسد نے کہا جلدی کرو، وہ قافلہ جا رہا ہے۔ تھوڑی دور ساتھ چلا، پھر انہیں گرد قافلہ دکھا کر کہنے لگا دوڑ کر اس قافلے سے مل جاؤ۔ یہ دونوں بچے ادھر دوڑے اور ادھر واپس اسد پلٹا۔ دونوں بھائی تھوڑی دور ہی بھاگے تھے کہ گرد قافلہ نظر سے اوجھل ہو گئی۔ یہ ساری رات قافلے کی تلاش میں چلتے رہے، پاؤں میں چھالے پڑ چکے تھے، بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو چکے تھے، مگر اس تصور سے چلتے رہے کہ مدینہ شریف قریب آ رہا ہے۔ ساری رات چلتے چلتے صبح کا اجالا پھیل گیا، سامنے ایک شہر نظر آیا۔ ابھی وہ پہچان ہی رہے تھے کہ ایک کوفی نے انہیں دیکھ لیا اور انہیں پکڑ کر ابن زیاد کے دربار میں پیش کر دیا۔ اس ظالم نے انہیں جیل میں بھیج دیا۔ جیل کا دروغہ مشکور نامی جو خدا ترس اور محب اہل بیت بھی تھا، اس نے دونوں شہزادوں کو آزاد کر دیا۔ اس محبت و عقیدت کی سزا میں اگلے روز اسے بھی شہید کر دیا۔ دوسری شب بھی بچے دوڑتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ صبح کے وقت ایک درخت کی کوہ میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ قریب ہی ایک پانی کا چشمہ تھا۔ کوفے کی ایک عورت اس چشمے پر پانی لینے آئی تو پانی میں دونوں بچوں کا عکس نظر آیا۔ اس نے درخت کی طرف نظر دوڑائی، وہاں دو چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھپا ہوا دیکھا تو پوچھا اے بچوں تم کون ہو؟ بچوں نے جواب دیا ہمیں مدینہ الرسول جانا ہے، ہمیں مدینہ شریف جانا ہے، ہم مسلم بن عقیل کے بچے ہیں۔ اس عورت نے کہا اے میرے پیارے بچوں، جس گھر کی میں خادمہ ہوں وہ عورت بھی محب اہل بیت ہے، آؤ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ان کے پاس لے چلتی ہوں۔ یہ عورت ان شہزادوں کو حارث کے گھر لے گئی۔ حارث کی بیوی نے جب ان بچوں کو دیکھا تو بہت پیار کیا، کھانا کھلایا، نہلایا، دھلایا، زلفیں سواری، رات کو مکان کے ایک کمرے میں بستر جھاڑ کر بچھا دیا۔ مسلسل سفر کی وجہ سے بچے تھکے ہوئے تھے، جو ہی لیٹے تو نیند آ گئی۔ ادھر آدھی رات کے وقت حارث گھر پہنچا جو ان بچوں کی تلاش میں سارا دن مارا مارا پھرتا رہا۔ اس نے اپنی بیوی سے کھانا طلب کیا، کھانا کھایا اور سو گیا۔ رات گزری ہی تھی کہ بڑا بھائی روتا ہوا اٹھا اور چھوٹے بھائی کو جگایا اور کہا، چھوٹے بھائی نے روتے ہوئے بڑے بھائی سے کہا آپ یہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ بھی مجھے اکیلا چھوڑ کر کہیں جا رہے ہیں؟ مجھے مدینہ شریف کون پہنچائے گا؟ میں روؤں گا تو مجھے کون چپ کرائے گا؟ اے بھائی کیا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے؟ بڑے بھائی نے کہا اے پیارے بھائی، بات یہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ میں نے ابھی ایک خواب دیکھا ہے کہ ابا جان اور نانا جان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلم تم تو ہمارے پاس آ گئے ہو، اپنے بچوں کو کس کے سپرد کر آئے ہو؟ ابا جان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ابھی حاضر ہو رہے ہیں۔ ادھر یہ باتیں ہو ہی رہی تھی، ادھر حارث نے بچوں کے رونے کی آوازیں سنی، اٹھ کر بیٹھ گیا، اپنی بیوی سے پوچھنے لگا یہ رونے کی آواز کس کی ہے؟ اپنی بیوی سے کہنے لگا یہ رونے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ بیوی سہم گئی اور کچھ جواب نہ دیا۔ بے دین حارث خود اٹھا اور چراغ روشن کر کے ڈھونڈتا ہوا مکان کے اس کمرے کے دروازے پر پہنچا جہاں یہ دونوں بچے ابا ابا کہہ کر رو رہے تھے۔ حارث نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے اس جگہ کو اپنے محبوں کا گھر سمجھ رکھا تھا، اس لیے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم فرزندان مسلم ہیں۔ رو کے کہنے لگے سید بھی ہیں، معصوم بھی ہیں، بے پدر بھی ہیں، مسافر بھی ہیں، مظلوم بھی ہیں۔ حارث بے دین یہ سن کر غصہ سے بھر گیا، غضبناک ہو کر کہنے لگا آج دن بھر میں تمہاری تلاش میں رہا، یہاں تک کہ میرے گھوڑے نے بھی جان دے دی اور تم مزے سے میرے ہی گھر میں آرام کر رہے ہو۔ پھر غضبناک آواز سے بچوں کو اپنی طرف بلایا،
قتل کے خوف سے اٹھے نہ علی کے پیارے، اس توقف پہ ستمگر نے تماچے مارے، دست بے داد سے ایک بھائی کا بازو کھینچا، دوسرے بھائی کا ایک ہاتھ سے گیسو کھینچا، اس طرح کے پرزے ہوئے کرتے سارے منہ کے بل گر پڑے وہ برج شرف کے تارے، یا حسین ابن علی نے بسط یاس کہا، دوسرے بھائی نے یا حضرت عباس کہا، بے دین بے رحم حارث نے معصوم اور پھول سے بچوں کے منہ پر تماچے مارنے شروع کیے، انہیں گھسیٹتا ہوا مکان سے باہر لایا۔ عورت نے جب خاوند کی یہ بے رحمی دیکھی تو تڑپ کر رہ گئی، شوہر کے قدموں پر سر رکھ دیا اور روتے ہوئے کہنے لگی، یہ وہ ظالم، یہ چمنستان اہل بیت کے پھول ہیں، ان پر رحم کر۔ مومنہ دوڑی یہ کہتی ہوئی، باہو بکا نہ رہے سور تیرا شل ہو ابھی دستے جفا، ارے سید ہیں یہ سید ہیں تماچے نہ لگا، ارے قرآن کے ورقوں کو زمین پر نہ گرا، بس ارے بس کے یہ بس ارے بس کے زمین اب تو ہلی جاتی ہے، لے مجھے فاطمہ غمگین نظر آتی ہے۔ حارث کی بیوی بچوں کو بچانے کے لیے جو کچھ بھی کر سکتی تھی کر گزری، اس نے ہر طریقے سے اس خونی درندے سے بچوں کو بچانا چاہا لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ بدبخت دونوں بچوں کو فرات کے کنارے لے گیا، پھر خبیث نے تلوار کھینچی اور گلشن محمدی کے دونوں پھولوں کی طرف بڑھا۔ جب شہزادوں نے تلوار کو دیکھا تو ابو مسلم یاد آ گئے، اللہ اکبر، ماں کا پیارا یاد آ گیا، ہائے ابا جان ہمیں ظالم شہید کرنے کو تیار ہو چکا ہے۔ پھر حارث سے کہنے لگے، ہماری یتیمی اور غریبی پر رحم کر، ہماری بے کسی درماندگی پر ترس کھا، ارے بد نصیب ہماری عاجزی و بے بسی پر نظر کر۔ وہ کہنے لگا، میرے دل میں رحم ہے ہی نہیں۔ پھر وہ چھوٹے صاحبزادے کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا کہ بڑے بھائی نے قاتل کیے منت اس آن، سر میرا پہلے قلم کر لو تو ہوگا بڑا احسان، شوق سے مجھے ہر صدمہ و ایزا دکھلا، پر ننھے بھائی کا مجھے ننھا سا لاشا دکھلا۔ آخر کار اس لعین بے دین نے تلوار کا وار کر کے بڑے بھائی کا سر تن سے جدا کر دیا۔ چھوٹے بھائی نے تڑپتا ہوا لاشا دیکھا تو کھلاوے میں لیا اور رو کر ابا مسلم کو پکارا، ہائے میں اکیلا رہ گیا، بھائی جان مجھے مدینہ کون پہنچائے گا؟ کٹے ہوئے گلے سے بزبان حال یہ آواز آئی، اللہ، اتنے میں ظالم نے دوسرا وار کیا اور چھوٹے صاحبزادے کا بھی سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہی پہنچا، آپ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ کا قافلہ کوفہ کی منزلیں طے کرتا ہوا چلا رہا تھا۔ راستہ میں ایک جگہ ٹھہرا تو کوفے کی جانب سے ایک قاصد آیا جس نے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی۔ آپ نے اس قاصد سے کوفہ کے حالات دریافت فرمائے تو اس قاصد کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور عرض کرنے لگا، یا امام کس زبان سے بتاؤں، ان بے وفا اور بدبخت لوگوں نے آپ کے بھائی حضرت مسلم کو شہید کر دیا۔ آپ نے امام مسلم کے شہزادوں کے متعلق پوچھا تو قاصد نے عرض کی، حضور ان بے دینوں نے ان بچوں کو بھی شہید کر دیا۔ اس خبر کو سنتے ہی آپ خیموں میں تشریف لے گئے۔ آپ کے سامنے امام مسلم کی صاحبزادی آ گئی،
اس کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ حضرت مسلم کی بچی نے جب آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگی چچا جان آپ میری طرف دیکھ کر ایسے رو رہے ہیں جیسے کوئی یتیموں کی طرف دیکھ کر روتا ہے، کہیں میں یتیم تو نہیں ہو گئی؟ امام عالی مقام نے فرمایا بیٹی صبر کرنا، آج سے میں تمہارا چچا بھی ہوں، تمہارا باپ بھی میں ہی ہوں، اس لیے کہ کوفے والوں نے تمہارے والد گرامی کو شہید کر دیا ہے۔ بچی نے جب اپنے والد گرامی کی خبر سنی تو بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو عرض کرنے لگی چچا جان میرے بھائیوں کا کیا حال ہے؟ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹی جب تمہیں اپنے بھائیوں کی یاد ستائے تو میرے علی اکبر اور علی اصغر کو دیکھ لینا۔ امام مسلم اور ان کے معصوم بچوں کی شہادت کی خبر سن کر اہل بیت میں کوہرام برپا ہو گیا۔ امام عالی مقام نے صبر کی تلقین فرمائی اور کہا کہ ابھی تو ہمیں اس سے بھی بہت بڑا امتحان دینا ہے، خدا کی رضا کو قبول کرنے کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں۔ چنانچہ تھوڑے وقفے کے بعد حسینی قافلہ پھر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ جب کوفہ دو منزل پر تھا تو آپ کی ملاقات حر بن رحائی سے ہوئی۔ اس کے ساتھ 1000 کی تعداد میں سپاہ یزید تھی۔ دوران ملاقات اس نے امام عالی مقام کی خدمت میں عرض کی حضور مجھے ابن زیاد نے آپ کی گرفتاری کے لیے بھیجا ہے۔ امام عالی مقام نے فرمایا اے حر کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہم یہاں خود نہیں آئے بلکہ اہل کوفہ کے بار بار اصرار پر آئے ہیں، انہوں نے ہمیں بلانے کے لیے پر پہ در پہ خطوط لکھے، آپ نے وہ خطوط حر کے آگے رکھے جو کوفہ والوں نے آپ کو لکھے تھے، اور نے ان خطوں سے لا علمی کا اظہار کیا۔ اسی اثنا میں نماز ظہر کا وقت ہو گیا، حق امام نے امامت فرمائی، حر نے بھی آپ کی اقتدا میں نماز پڑھی۔ آخر کار رات کی تاریکی چھا گئی۔ حر نے عرض کیا امام آپ رات کے اندھیرے میں کسی جائے پناہ کی طرف تشریف لے جائیں اور میں اپنی سپاہ کو واپس لے جاتا ہوں، اس لیے مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ سے دھوکہ ہوا ہے۔ چنانچہ امام عالی مقام نے قافلہ کو چلنے کا حکم دیا۔ قافلہ رات بھر چلتے چلتے 2 محرم الحرام 661 ہجری کو ایک ایسے میدان میں پہنچا جہاں پہنچ کر سواریاں خود بخود رک گئیں۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ انہوں نے بتایا اسے میدان ماریا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کا کوئی اور بھی نام ہے؟ عرض کی حضور اس کو میدان کربلا بھی کہتے ہیں۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا اس میدان میں اپنے خیمے نصب کر لو، یہی وہ میدان ہے جہاں میرا علی اکبر قربان ہوگا، قاسم کی جوانی لٹے گی، ننھے علی اصغر کے خشک حلق میں تیر پہ وسط ہوگا، سیدہ زینب کی گود کالی ہو جائے گی، یہی وہ میدان ہے جہاں سکینہ یتیم ہو جائے گی، امام زین العابدین بیمار کو بیڑیاں پہنائی جائیں گی، اولاد رسول کے سروں کو نو کے نیزہ پر چڑھایا جائے گا، لاشوں کو بے گورو کفن رودا جائے گا۔ امام عالی مقام کے جانثاروں نے میدان کربلا میں اپنے اپنے خیمے نصب کر لیے۔ ادھر ابن زیاد نے عمرو سعد کو رے کی حکومت کا لالچ دے کر 22,000 کی سپاہ کے ساتھ امام عالی مقام کی طرف بھیجا اور حکم دیا اگر امام حسین یزید کی بیعت قبول کر لیں تو ٹھیک ہے ورنہ ان کا سر کاٹ کر لے آؤ۔ عمرو سعد تمام لشکر کو لے کر مقابلے کے لیے میدان کربلا پہنچ گیا۔ مورخ حیران ہیں، تاریخ عالم میں یہ کہیں یہ مثال نہیں ملتی کہ 82 افراد کا مقابلہ کرنے کے لیے 22,000 کا لشکر جرار آیا ہو، جبکہ قافلہ کے افراد میں جوان بوڑھے بچے عورتیں بھی ہیں اور یہ جنگ کے لیے تیار ہو کر بھی نہیں آئے۔ آخر وہ نفوس قدسیہ کو اپنے دل و دماغ میں کیا تصور کرتے ہوں گے؟ ان کی ہمت و جرت و شجاعت کا نقشہ ان کے ذہن میں طاری ہو گیا جو انہوں نے ان کے مقابلے کے لیے اتنی بڑی فوج لا
کھڑی کی، مگر پھر بھی ان کے حوصلے پست ہو رہے ہیں اور دل ہی دل میں سوچ رہے ہیں کہ ان حق کے شیروں کی تاب کیسے لا سکیں گے۔ عمرو سعد جب پورا لشکر فرات کے کنارے اتار چکا تو اس نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور کہا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ آپ نے فرمایا اے عمرو، اگر میں نے یزید کی بیعت کرنا ہوتی تو مدینہ منورہ کی پرکے بہاروں کو نہ چھوڑتا، مکہ مکرمہ کو نہ چھوڑتا، ریگستانوں کے سفر کے صعوبتوں کو نہ جھیلتا، میں کسی بھی صورت میں ایک فاسق و فاجر شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ گفت و شنید کا یہ سلسلہ 7 محرم الحرام تک جاری رہا۔ عمرو کی طرف سے بیعت کرنے کا اصرار تھا، مگر امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے انکار تھا۔ ادھر شمر ذی جوشن تھا، ابن زیاد کا تیسرا حکم نامہ لے کر پہنچ گیا کہ فرات پر پہرا لگا دیا جائے۔ حسین کے خیموں میں پانی کی ایک بوند بھی نہ پہنچنے پائے، مگر ان ظالموں کو معلوم نہ تھا محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، جو بن بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے۔ حوض کوثر کے والی کی آل پاک کا پانی بند ہو گیا۔ یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ محض مجبور تھے، خدا کی قسم ہرگز نہیں۔ اگر وہ چاہتے تو کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں پانی کے چشمے ابل پڑتے، مگر وہ رضا برضا الہی تھے۔ 9 محرم الحرام کو عمرو نے کہا کہ اے امام حسین، یا تو یزید کی بیعت کر لو پھر ہم سے یزید کی بیعت کر لو یا پھر ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام علی مقام نے فرمایا اگر تم ہم سے لڑنا ہی چاہتے ہو تو پھر کل 10 محرم الحرام ہے، 10 تاریخ کو ہم سے لڑائی کر لینا۔ یہ کسی ڈر اور خوف کی وجہ سے نہیں، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک رات بارگاہ خدا بندی میں سرو سجود ہو جائیں، تلاوت قرآن کریم کے مزے لوٹ لیں۔ عمرو سعد نے رضامندی کا اظہار کر دیا اور دل ہی دل میں کہنے لگا ٹھیک ہے، ایک دن اور گزر جائے گا، ان کی پیاس اور شدت اختیار کر جائے گی اور ہمارا کام زیادہ آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ نویں تاریخ کا دن گزر کر 10ویں رات آ گئی۔ آپ نے تمام عزیز و اقارب کو جمع کر کے فرمایا کہ میں اپنے تمام ساتھیوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہر مقام پر میرا ساتھ دیا۔ تمہاری جانثاری اور وفا شعاری پر تاریخ عالم فخر اور ناز کرتی رہے گی۔ آج یزیدی لشکر میرے خون کا پیاسا ہے، روس سیاحوں کی سپاہ عظیم کا تمہارے ساتھ کوئی سروکار نہیں۔ اگر وہ بیعت مانگتے ہیں تو میری، اگر سر مانگتے ہیں تو میرا، اس لیے میں تم کو بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ تم جہاں چاہو رات کی تاریکی میں چلے جاؤ۔ تمام رفقا نے دست بستہ عرض کیا یا امام، ہم آپ کا ساتھ چھوڑنے کے لیے کبھی تیار نہیں، ہمیں اپنے قدموں سے دور نہ کیجیے۔ اگر آج ہم آپ کو اس میدان میں اکیلا چھوڑ آئے تو دنیا ہمیں کیا کہے گی؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، پھر بارگاہ خدا بندی میں عرض کی مولا اے رب ذوالجلال، تیری ہر نعمت لازوال، تیرا کرم انتہائے کمال۔ مولا تو نے ہمیشہ اپنے بندوں پر اپنا فضل و کرم کیا، نامرادوں کو گوہر مراد سے مالا مال کیا۔ تیری رحمت پہ نثار، تیری عطا پہ قربان جاؤں، ہمیں بھی اس امتحان میں کامیاب و کامراں فرما۔ پھر کچھ دیر کے بعد آپ پر خوف کا عالم طاری ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت
عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام پاک کے سینہ پر دست رحمت پھیرا اور دعا کی، اے اللہ حسین کو صبر اور اس پر اجر عطا فرما۔ پھر آپ نے ساری رات تلاوت اور عبادت میں گزار دی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے برادر مکرم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا تصور کر کے بارگاہ خداوندی میں فریاد کرتی رہیں، مگر رات دھیرے دھیرے گزرتی جا رہی تھی۔ امام علی مقام امام حسین نے اپنے جوان بیٹے علی اکبر سے فرمایا، بیٹے آؤ اور میدان جنگ کا نقشہ دیکھ کر آؤ۔ چنانچہ شہزادہ علی اکبر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، سارا میدان خالی ہے اور فرات پر یزیدیوں نے پہرا لگایا ہوا ہے، اور اس میدان میں ایک نقاب پوش خاتون ریت کے سروں سے کنکریاں چن رہی ہیں۔ علی اکبر یہ منظر دیکھ کر میدان سے واپس آئے اور میدان جنگ کا سارا نقشہ اپنے ابا جان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کر دیا۔ سید الشہداء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹے نے رونے کی وجہ دریافت کی تو امام علی مقام امام حسین نے فرمایا، بیٹا جس مقدس خاتون کو تو نے میدان کربلا میں کنکریاں اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے، وہ کوئی خاتون اور نہیں، وہ میری امی جان فاطمہ تھی۔ 10ویں شب محرم اہل بیت کرام نے عبادت و ریاضت، تسبیح و تحلیل، ذکر و فکر و تلاوت قرآن کریم میں گزاری۔ تہجد کا وقت ہوا تو امام علی مقام نے نوافل ادا فرمائے۔ پھر طلوع فجر کے وقت حضرت علی اکبر نے اذان پڑھی اور نواسہ رسول امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے امامت فرمائی اور تمام حق پرستوں نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ سامنے یزیدی فوج کی تلواریں چمک رہی ہیں، ادھر نماز عشق ادا ہو رہی ہے۔ جب حق پرستوں نے نماز فجر ادا کر لی، لشکر یزید کی طرف سے نقارہ جنگ بجا دیا گیا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتمام حجت کے طور پر میدان جنگ میں تشریف لے گئے اور فرمایا، اے بدبختو، تم کس کے جگر پارے کے خون کے پیاسے ہو رہے ہو اور کس کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہو؟ میں اس رسول کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ مجھ کو رسول مقبول نے اپنا بیٹا کہا ہے جس کے امتی ہونے کا تم دعویٰ کرتے ہو۔ میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا ہے اور سیدۃ النساء العالمین فرمایا ہے، اور شیر خدا علی المرتضیٰ کا فرزند دل بند ہوں جس کو دنیا روحانی پیشوا مانتی ہے۔ میں وہی حسین ہوں جس کو حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوشبو فرمایا تھا۔ ہاں، میں وہی حسین ہوں جس کو تم نے سینکڑوں خطوط لکھے۔ اب ہم تمہاری درخواست پر یہاں آ گئے تو کیا یہی حق میزبانی ہے جو تم ادا کر رہے ہو؟ اب بھی وقت ہے، اپنی آنکھوں سے جہالت کے پردے اٹھا کر دیکھو، تعصب کی پٹی اتار کر دیکھو، دنیا کے مال کی حوث کو چھوڑ کر دیکھو اور اپنے کیے پر نادم ہو جاؤ۔ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ورنہ بروز قیامت میرے اور میرے اہل خانہ کے خون کا تمہارے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ تم دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ جب سرے محشر وہ پوچھیں گے ہمارے سامنے، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟